عزیز طلباء السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ نے بچوں کی گئی یہ جو آپ ہی جیسے طلباء نے بلند خوانی کی وہ سنی ہوگی اور سمجھی ہوگی. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے تلفظ کی ادائیگی اور معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے کہ سب سے پہلے بیشتر سے مراد ہے اس سے پہلے. عود ایک موسیقی کا آلہ ہے. امیدوں کا دامن یعنی خواہشات جو تھیں وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں تھیں، زیادہ نہیں تھیں کہ کوئی بھی حسرت ان کی باقی رہتی. یکایک اچانک اہتمام کرنا، مکمل کرنا، پورا کرنا. احساس ذمہ داری یعنی جو اگر زندگی کی ضروریات زیادہ ہوں تو اسی کے مطابق انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی کوشش بھی کرتا ہے. فکر دامنگیر ہونا، فکر لاحق ہونا مینز پریشانی ہونا. ہنر، فن، کیمیا گروں، سونا بنانے والے. دوا فروش، ادویات بیچنے والے. عطار، خوشبو بیچنے والے. خواص، خاصیت کی جمع ہے. سنگ میل، بنیاد یا منزل کا نشان. بے قرار ہونا، بے چین ہونا. طبیب، ڈاکٹر کو کہا گیا. معائنہ، علاج. چاروں ناچار، حالت مجبوری بے مقصد بلا وجہ ہلاکت میں ڈالنا. کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیوں پریشانی اٹھاتے ہو؟ دل کو لگ گئی، دل کو بھاگی. اس طبیب کی بات جو ہے وہ آپ کے دل کو بھاگ گئی اور آپ کو احساس ہوا کہ میں نے بہت سا وقت ضائع کیا ہے. ضیاء مین ضائع کرنا. اب ان کے لیے علم کا حصول تھوڑا مشکل تھا، کٹھن تھی یہ ان کی منزل جو تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اس وقت بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا، یعنی لوگ علم اور فن سیکھنے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے. وہ لوگ جو تشنگان علم تھے، یعنی جو جستجو رکھتے تھے علم کے حصول کی، علم حاصل کرنے کی. بلا مقصد بلا وجہ بھٹکتا رہا، پھرتا رہا. طلب صادق یعنی خواہش جو تھی وہ سچی تھی، سچی لگن. حلقہ تدریس ان کا جو پڑھائے جانے والا جو حلقہ تھا، جن کو وہ تدریس کا کام، درس و تدریس کا کام کرے تھے. کون؟ علی بن سہل. وہ بہت وسیع تھا، کشادہ تھا، بڑا تھا. بہت سارے لوگ ان کے انڈر سپرویژن یا ان کے رہنمائی میں علم و تدریس کا کام سیکھ رہے تھے. ضرب لگانے کی دیر تھی، یعنی لوہا گرم تھا، شوق بہت زیادہ ہوا تھا علم کے حصول کا. تو صرف ایک اچھے استاد کی ضرورت تھی، جو کہ علی بن سہل کی صورت میں پوری ہو گئی. نگران اعلیٰ علی بن سہل اس وقت بڑے افسر تھے یا نگران اعلیٰ تھے. اس کے بعد معاون، مددگار کو کہا گیا. کلید، کنجی یا چابی. بے فکرہ سے مراد ہے لاپرواہ. ماہر طبیب بن چکا تھا، یعنی راضی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص جو عود بجانے والا ایک بے فکرہ انسان تھا، لاپرواہ سا انسان تھا، اب ماہر طبیب بن چکا تھا ایک اچھے استاد کی رہنمائی میں. منسلک ہو جانا، تعلق قائم ہونا. تقرر، تعینات ہونا. شفا یاب ہونا، صحت یاب. پیچیدہ، مشکل. مبتلا ہو جانا، شکار ہو جانا. خصوصی طبی مشاورت یعنی میڈیکل کنسلٹیشن جو ہے، اسپیشل جو طریقہ جو تھا کہ کنسلٹیشن کا، وہ انٹروڈیوس کروایا تھا آپ نے. اس کے بعد آتا ہے محتاط تشخیص، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ مرض کی تشخیص کرنا، مرض کو جان لینا. باصلاحیت، صلاحیت رکھنے والا. منسلک، تعلق. ابتدائی طبی امداد، فوری طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ. سوجتی تھی، سمجھ میں آتی تھی. نرالی، عجیب، مجوزہ، تجویز کیا گیا. اتباع، ڈاکٹرز کی ٹیم، بہت سارے ڈاکٹرز کو کہا گیا ہے. منتخب، سلیکٹ کرنا، انتخاب کرنا. مقالات کہا گیا ہے کالمز کو جو آپ نے لکھے تھے. 2 کالمز طبی مقالات آپ نے لکھے، ایک گردے اور مثانے کی پتھری کے بارے میں. چیچک، اسمال پاکس کو کہا گیا. تحقیق، ریسرچ. اسباب، وجوہات کہ چیچک کی کیا وجوہات تھیں، کیوں یہ بیماری لاحق ہوتی تھی اور اس کا علاج کیا ہے. نصاب، آپ کا سلیبس کو کہا گیا ہے. اس طرح سے بچوں یہ مشکل الفاظ تھے جو کہ آپ کو جن کی ادائیگی اور معنی آپ کو میں نے بتا دیے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی بھی نکات سمجھ میں نہیں آ رہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں سبق کے اہم نکات کی طرف.
ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ایک بہت بڑے نہ صرف سائنسدان تھے، کیمیاء دان تھے، بلکہ ماہر طبیب اور ماہر فلسفی بھی تھے۔ 860 میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے عود بجانے کا شوق تھا اور ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، لیکن بہت جلد ہی آپ کو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہوا اور آپ نے سونے کی بھٹی اپنے گھر میں بنائی اور جڑی بوٹیوں پر بھی ریسرچ کرنے لگے تاکہ پیسے کما سکیں اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہو سکا آپ کو، سوائے اس کے کہ دو اہم واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے۔ ایک یہ کہ مختلف کیمیاء گروں یعنی سونا بنانے والوں یا ادویات بیچنے والوں اور خوشبو بیچنے والوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی کیمیاء گر ہونے کی حیثیت سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھیں، جن کا علاج کروانے کے لیے جب آپ ایک طبیب کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے 500 اشرفیاں اس کے علاج کے بدلے طلب کی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو ایک مشورہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا جو کہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا۔ اس طبیب نے یہ کہا کہ اصلی سونا انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے، اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیوں مشکل میں ڈالتے ہو، کیوں اپنی آنکھیں خراب کر ڈالیں تم نے جڑی بوٹیوں پر ریسرچ اور یہ سونا بنانے کے چکر میں۔ تم کوئی فن سیکھو، کوئی علم سیکھو، اس کی بدولت تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو۔ یہ بات آپ کے دل پہ بہت گہری اثر کر گئی۔ اب آپ 38 سال کی عمر میں بغداد، جو کہ علم و فنون کا مرکز تھا، وہاں گئے اور آپ نے علی بن سہل جیسے قابل استاد کی زیر نگرانی علم طب کا حصول ممکن بنایا اپنے لیے، نہ صرف ممکن بنایا بلکہ ایک ماہر طبیب کی حیثیت سے اجاگر ہوئے۔ اس کے بعد بغداد میں نگران اعلیٰ تھے علی بن سہل، وہاں کے بڑے افسر تھے، تو ان کی مددگار کے ہیلپر کے طور پر آپ نے کام کرنا شروع کیا وہاں پر۔ اسی ہسپتال کا تجربہ راضی کے مستقبل کی کلید بن گیا، یعنی کامیابی کی کنجی بن گیا۔ شاہی دربار سے بھی اس دوران آپ شاہی دربار سے بھی واپس کی رہی، آپ تعلق قائم رہا آپ کا، اور راضی اس کے بعد راضی جو ہے مہارت حاصل کرنے کے بعد علم طب میں اپنے وطن واپس آئے اور یہاں کے سرکاری ہسپتال کا انتظام سنبھالا۔ آپ نے نہ صرف اپنے اس ہسپتال کو، اپنے شہر کے جو ہسپتال تھا اس کو ایک کامیاب ہسپتال بنائے، بہترین ہسپتال بنایا، اس کے علاوہ آپ نے چیچک پہ اور خسرہ پہ ریسرچ کی اور اس کے اسباب، اس کے علاج اور احتیاط بھی بتائی، ویکسین بھی پہلے تیار کی، خسرہ سے متعلق ایک کتاب بھی لکھی۔ اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی پتھری کے متعلق آپ نے مقالے تحریر کیے۔ سبق میں دیے گئی جو مشق ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے بھی معنی میں آپ کو بتا دوں۔ فکر دامن گیر ہونا، پریشانی لاحق ہونا، چاروں ناچار، مجبوری کی حالت میں جوہر کھلنا، مہارت سامنے آنا، باصلاحیت، قابل، لائق، سنگ میل، بنیاد کو کہا گیا، یا پھر آپ کہہ لیں منزل کا نشان، حلقہ، اپنا ارد گرد، کٹھن، مشکل، دشوار، تشنگان علم، علم کی جستجو رکھنے والے۔ عزیز طلبہ، اس طرح آپ کا سبق تو ختم ہوا۔ اب آپ کا جو ہے سائڈ انفارمیشن ہے جو دوسرے دن کا کام ہے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر صادق جو تھے، حضرت امام جعفر صادق جو ہے وہ علم کیمیاء کے بانی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کا خطاب صادق تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ کے والد کا نام جو ہے محمد بن علی تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ام فروہ تھا۔ آپ نے کیمسٹری کا آغاز بنی امیہ کے عہد میں ہوا۔ اموی شہزادے خالد بن یزید جو تھے انہوں نے اپنی زندگی اس فن کے لیے وقف کر دی۔ 2 صدی ہجری میں جابر بن حیان پیدا ہوئے جنہیں کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے ایسا کاغذ ایجاد کیا جسے آگ نہیں جلا سکتی تھی، لوہے کے زنگ سے ایسی روشنائی یعنی انک تیار کی تھی جس سے شاہی فرامین رات کی تاریکی میں پڑھے جا سکتے تھے، یعنی بلنک کرتے تھے، روشنی ہوتی تھی ایسے جو تحریر آپ لکھتے تھے۔ جابر نے ایسا پتھر بھی ایجاد کیا جس سے زخموں کو خشک کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سٹرک ایسڈ جو کہ لیموں اور دوسرے ترش اور کچے پھلوں سے بنتا ہے، سرکے سے ایسیٹک ایسڈ اور الکحل بنانے کے عمل میں بچ جانے والے خام مال سے ٹارٹیرک ایسڈ تیار کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی آپ کی جو ہے وہ کارنامے ہیں۔ جابر بن حیان کو اسی لیے جو ہے وہ کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے، بابا آدم کہا جاتا ہے۔
احمد بن موسیٰ بھی 860 میں کئی مشینی اوزار اور سائنسی کھلونے ایجاد کیے۔ ایسے خودکار برتنوں کا ذکر ملتا ہے آپ کی کارناموں میں، جن سے پانی پیتے ہوئے موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ آبی گھڑیال آپ نے بنائے، پانی کو پرے لے جانے والی مشینیں اور ہڈ مسلمانوں کی ہی ایجاد ہیں۔ پانی سے چلنے والی چکیاں مسلمانوں نے ایجاد کیں۔ مسلمانوں نے دمشق، قاہرہ، تیونس اور اسپین میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان سائنسدانوں کا جو ہے وہ لوہا مانا جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جابر بن حیان کے بنائے ہوئے سائنسی آلات آج کے جدید دور میں بھی سائنسی تجربہ گاہوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مسلم سائنسدانوں میں الخوارزمی، جابر بن حیان، عبد المالک، ابو علی سینا، عمر خیام اور ابو محمد بن زکریا الرازی کے نام سر فہرست ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرے دن کا کام آپ کا محمد بن زکریا الرازی کے اہم سائنسی کارناموں کے بارے میں ہے کہ آپ نے یہ فہرست تیار کرنی ہے۔ یہ آپ کا تحریری کام ہے۔ آپ اس طرح سے یہ کام کر سکتے ہو کہ سب سے پہلے آپ یہ لکھو کہ محمد بن زکریا الرازی 807 میں ایران کے ایک شہر رے میں پیدا ہوئے۔ آپ نہ صرف ایک کیمیا دان تھے بلکہ ایک ماہر فلسفی اور ماہر طبیب بھی تھے۔ آپ نے اپنی ایک علیحدہ تجربہ گاہ قائم کی۔ آپ نے کیمیائی مرکبات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ کی وضع کردہ تقسیم معمولی ترامیم کے ساتھ آج بھی جاری ہیں۔ آپ نے سرجری سے متعلق 2 مقالے بھی تحریر کیے جن کا تعلق گردے میں پتھری اور مثانے کی پتھری سے تھا۔ خصوصی طبی مشاورت کا طریقہ آپ نے رائج کیا۔ آپ زندگی بھر کسی نہ کسی ریاست کی والی کے دربار سے منسلک رہے۔ آپ نے ابتدائی طبی امداد کا طریقہ بھی رائج کیا۔ رازی نے 2 اہم طبی مقالات تحریر کیے، چیچک پر تحقیق کی، اسباب بتائے، احتیاط اور علاج بھی دریافت کیا۔ خسرہ کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی۔ رازی نے چیچک کی پہلی ویکسین تیار کی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور محمد بن زکریا الرازی کے بارے میں اب آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ اب تحریری کام جو آپ کو یہ نکات دیے گئے ہیں، انہی نکات کی روشنی میں آپ اپنا تحریری کام کر لیجئے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی نکتہ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی مشکل درکار ہے، تو آپ اپنی متعلقہ جو ہے معلمہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔